السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی۔ آج سورہ بقرہ کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ آپ بخوبی واقف ہیں، قرآن عظیم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ قرآن عظیم میں جتنی صورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی صورت بقرہ ہے۔ اس میں 40 رکوع ہے۔ اس صورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اس میں گائے کے واقعات بیان کیے گئے۔ گائے، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو گائے کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے کی سورت، یعنی اس جانور کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ قرآن عظیم کی دوسری سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ چونکہ یہ سورت بڑی ہے اس لیے ہم تمام آیات کی مکمل تفسیر تو بیان نہیں کریں گے، اسی لیے اس میں منتخب کر کے کچھ آیات کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سردست شروع کی 5 آیتوں کے ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے فرمائی۔ الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تفسیر کی اصطلاح میں حروف مقطعات، یہ حروف جو آپ حروف تہجی الف بے جو پڑھتے ہو انہی حروف میں یہ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ پڑھا الگ الگ جاتا ہے، لکھتے ہیں ایک ہی ساتھ ملا کر مگر الگ الگ پڑھتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں کل 29 صورتیں ایسی ہے جس کی ابتدا اس طرح کی آیات سے ہے، یعنی حروف مقطعات سے ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا الف لام میم؟ تو جمہور مفسرین کرام نے اس بارے میں فرمایا کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اس کا صحیح معنی اور حقیقی معنی مفہوم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی اچھی طور پر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان اعتقاد ہے قرآن عظیم کی یہ ایک آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں بندہ عاجز ہے۔ علامہ آلوسی نے روح البیان میں نقل کیا کہ اس کی معنی اور مفہوم بیان کرنے سے علماء عاجز ہے۔ مفسرین کرام اس کے معنی مفہوم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ یہ راز کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے۔ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، اسرار یعنی راز کی باتیں ہوتی ہیں۔
ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں، یعنی سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہے یہ راز کی باتیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہو راز کی بات جو رازدار ہے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ دیگر اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس ہمارا اس میں بس اتنا اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی مفہوم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے اس کے معنی مفہوم بتانے کی کوشش کی ہے، تعویل کرنے کی، لیکن وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ مفسرین نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امی ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ اس طرح کی تعویل مفسرین کرام نے بیان کی ہے، لیکن اس باب میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ آپ اس کی حقانیت پر اعتقاد رکھو، اس کے معنی مفہوم کے چکر میں نہ پڑو، اس کا معنی مفہوم اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چلیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جہاں پر جس میں کسی شک اور وہم کی گنجائش نہیں، تردد نہیں، اور یہ صفت صرف قرآن عظیم ہی کی ہو سکتی ہے، ورنہ انسان جو غلطی اور نسیان کا مرکب ہے، انسان جو کتابیں لکھتا ہے، لوگ جو کتابیں تحریر کرتے ہیں، ان میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، بلکہ غلطی کا واقع ہونا یقینی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی انسان کی کتابوں میں ضرور ہوگی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہوگے کہ جتنی کتابیں پریس والے چھاپتے ہیں یا جس کی چھپائی ہوتی ہے، کتاب کے سر ورق پر فرسٹ پیج پر یہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ کتاب کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع کر دینا۔ اہل علم کو کتاب کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی آگاہ کر دے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی صحیح کی جا سکے، درست کیا جا سکے۔ یہ سارے مصنفین، سارے رائٹر اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ انسان بالکل غلطی اس سے ہونی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن آؤ قرآن عظیم کی شان دیکھو۔ قرآن عظیم اس کتاب کی شروعات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک اعلان لگا دیا، ایک نوٹ لگا دیا، کیا؟ کہ ذہن کو خالی کر لو، کہ جس طرح دنیا کی کتابوں میں تم سمجھ رہے تھے کہ غلطی ہے، خطا ہے، اس سے ذہن کو خالی کر لو۔ اب یہ جو کتاب پڑھ رہے ہو قرآن عظیم، قرآن نے پورا اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، غلطی تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ شک اور وہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو قرآن نے پہلے ہی اعلان لگا دیا کہ اس کتاب میں جو بھی ہے وہ صاحب حق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی شک ہے نا، وہم کی، تردد کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتاب کی خصوصیت ہے، اس میں کسی قسم کی شک اور وہم اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن عظیم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت۔ اب کیا قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ کیا صرف جو پرہیزگار لوگ ہیں اسی کے لیے ہدایت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن عظیم کی دوسری صورتوں سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، سب کے لیے ہدایت ہے قرآن عظیم۔ قرآن سب کے لیے نسخہ کیمیا ہے، سب کے لیے راہ عمل ہے، رہنما ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے متقیوں کے لیے ہدایت گردان دی، تو یہ ان کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے کہ اس قرآن عظیم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اسی وجہ سے صرف ان کا تذکرہ کر دیا۔ ورنہ دوسری آیت ہے اس میں ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے آپ بولتے ہو کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کھیتی کے لیے ہو رہی ہے، سبزہ کے لیے ہو رہی ہے، یعنی بارش سے زیادہ فائدہ کھیتی کو ہوگا، سبزہ کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے آپ کہہ دیتے ہو کہ بارش کھیتی کے لیے ہے، بارش سبزہ کے لیے ہے۔ ورنہ بارش کا نزول تو ہر چیز پر ہو رہا ہے، بارش کی برسات ہر چیز پر ہو رہی ہے،
بارش کے قطرات ہر چیز پر گر رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ بارش کھیتی کے لیے ہے، یعنی بارش سے زیادہ فائدہ کھیتی کو ہو رہا ہے، اسی وجہ سے آپ اس طرح کی جملہ کہہ دیتے ہو۔ اسی طور پر قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن قرآن سے فائدہ اور نفع یہ متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ متقی کا خاص طور پر ذکر کر دیا۔ متقی کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا جب معنی ڈکشنری میں دیکھو گے تو یعنی ڈر کی چیز سے نفس کو روکنا ہے نا۔ جب اصطلاح میں دیکھو گے تو گناہ یعنی معصیت ممنوعات کو ترک کر دے، جو چیزیں منع ہیں شریعت میں اس کو ترک کر کے گناہوں سے خود کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل سے جو سوال پوچھا ان سے کہا کیا کبھی تم خاردار جگہ سے گزرے ہو؟ خاردار یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کانٹے اگے ہوئے ہو، خاردار جگہ کانٹے والی جگہ سے گزرے ہو؟ تو جو سوال کرنے والا تھا کہا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کانٹے دار جگہ سے کیسے نکل گئے؟ تو اس نے کہا میں اپنے دامن کو اٹھا کر جگہ پیر کو دور رکھ کر دامن کو بچا کر میں وہاں سے گزر گیا۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا تب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فذالک التقویٰ، تو یہی تقویٰ ہے، کانٹے دار جگہ سے دامن کو بچا کر نکل جانا یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں چاروں طرف معاصی ہے، گناہ کا دور دورہ ہے، اس گناہ سے آلود ماحول میں دامن کو بچا کر نکل لینا یہی تقویٰ ہے۔ سمجھ میں؟ تو تقویٰ کی مثال ہو گئی۔ تو یہ ہدایت، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ چلیے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب متقی کون ہیں، تقویٰ والے پرہیزگار لوگ کون ہیں، تو اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے متقی لوگ کے بارے میں اس کی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ متقی کی پہلی صفت بیان کیا جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ تو کہا متقی کی پہلی صفت بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت ہے اللہ رب العزت کا میں نے دیدار نہیں کیا، خدا کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت پر آپ ایمان رکھتے ہو۔ جنت و دوزخ کے بارے میں آپ نے کو دیکھا نہیں، لیکن آپ اس کی حقانیت پر یقین رکھتے ہو، یہی ایمان ہے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو یہ متقیوں کی صفت بیان ہوئی کہ جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اچھا اس کے معنی مفہوم اب غور کرو گے، غیب کے معنی ہوتا ہے غائب، یعنی جو نظر کے سامنے نہ ہو، یعنی چھپی ہوئی ہو۔ لغت میں معنی ہی ہوگا چھپی ہوئی چیز جو آپ کے سامنے نہ ہو وہ غیب ہے، لیکن اصطلاح میں وہ چیز جو بداہتاً حواس کے ذریعے سے، حواس جو سینس ہے اس کے ذریعے سے یا عقل میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، حواس کے ذریعے سے وہ چیز، حواس باطنہ ہو یا ظاہرہ ہو، اس کے ذریعے سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہی غیب ہے۔ جنت و دوزخ، صراط مستقیم، قیامت، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں عقل ہاتھ لگاؤ گے نہیں سمجھ میں آئے گی، تو جو اس سے اوپر ہو وہی غیب ہے۔ چلیے تو پہلی صفت متقی کے بیان کیا کہ غیب پر ایمان لاتے۔ غیب کے معنی سمجھ گئے؟ اچھا غیب کے معنی آؤ ذرا اس کو مزید وضاحت سے سمجھو۔ غیب کا معنی ایک واقعے کی روشنی میں سمجھو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ سننے ہوں گے واقعہ، بس تھوڑی دیر میں۔ بہلول دانا حضرت ایک مجذوب گزرے، ان کا ایک طریقہ تھا کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور بچے جو مٹی سے کھیلتے ہیں نا اسی طرح بیٹھ کر ایک راستے میں مٹی سے گھر بنا رہے تھے، ہے نا، مٹی کے گھر بناتے اس کو بگاڑ دیتے۔ وہاں سے بادشاہ مامون ظفر گزرا، تو بادشاہ نے جب بہلول دانا کو یہ دیکھا تو پوچھنے آپ کیا کر رہے ہیں، تو بولے جنت میں گھر بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ پوچھا کیا بیچو گے، کیا آپ اس کہ بیچیں گے مجھ سے؟ بولے کہ ہاں۔ بولے کتنے میں؟ بولے 10 درہم یا 10,000 درہم، دوسری روایت ہے۔
تو بادشاہ نے کوئی التفات نہیں کیا، وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی بیوی زبیدہ وہاں سے گزری اور اس نے بھی وہی سوال کیا کہ بہلول دانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں جنت بنا رہا ہوں، جنت میں مکان تعمیر کر رہا ہوں۔ بولا کیا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں بیچوں گا۔ بولے کتنے میں؟ بولے 10 درہم یا 10,000 درہم میں۔ تو زبیدہ نے اتنے رقم خادم کے ذریعے دلوا دی اور بہلول دانا نے اس کو مٹا دیا اس مٹی کے گھر کو، وہ چلے گئے۔ رات کو بادشاہ خواب دیکھتا ہے، عجیب و غریب دیکھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا محل ہے، ایک بڑے سے باغات ہیں اور اس میں ایک بہت سی مرصع سجایا ہوا کمرہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے زبیدہ۔ بادشاہ اس کمرے میں جا رہا تھا، دربان نے روک دیا، نہیں تمہارا نہیں، بلکہ تمہاری بیوی کا۔ اب بادشاہ بیدار ہو، اچانک اس کو حیرت ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کہ اس طرح کے میں نے خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے بیوی نے بتایا بہلول دانا سے میں نے جنت خریدی۔ اب بادشاہ کو بہت ہی حیرت ہوئی، وہ فوراً صبح کا انتظار کرنے لگا اور جہیں صبح ہوئی وہ اسی بادشاہ نے بزرگ یعنی بہلول دانا کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے حسرت بھری نگاہ سے کہ مجھے بھی وہ جنت چاہیے۔ تو اب بہلول دانا نے کہا تھا کہ اب تم نہیں خرید سکتے، اب تم نہیں خرید سکتے، پیسہ بھی دینے کے لیے تیار تھا بادشاہ، بولے اب تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یؤمنون بالغیب، تم دیکھ کر آ گئے ہو، اب تم جنت دیکھ کر آ گئے ہو۔ یؤمنون بالغیب، تم جنت دیکھ کر آ گئے ہو، اب دیکھ کر آئے ہو تو اس کی قیمت اسی کی طرح لانی ہوگی، تب بیچوں گا۔ اور زبیدہ جو خریدی تھی بغیر دیکھے، اس نے مان لیا تھا کہ بیچ رہے ہو، ہاں میں نے خرید لیا۔ تو اب بہلول دانا نے کہا کہ تم دیکھ کے آ رہے ہو جنت، اب نہیں بیچوں گا، اگر خریدنا چاہتے تو اس جیسی سامان لے کر آؤ۔ تو غیب کا معنی میں سمجھا رہا ہوں کہ بل دیکھے ایمان لانا۔ چلو یہ پہلی صفت۔ اچھا یہ متقیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، تو پہلی صفت بیان یؤمنون بالغیب۔ دیکھو یؤمنون بالغیب یہ ایمان ہے نا، یؤمنون ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہیں غیب پر بن دیکھے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، رسول کی رسالت کو دل سے تصدیق اور یقین کرنا، یہی ایمان ہے۔ تو دیکھو صفت جو بیان ہو رہی، تو پہلے ایمان لایا، ایمان کا تذکرہ، اس کے بعد کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے ایمان کا ذکر آیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اعمال سے پہلے ایمان ہے۔ آپ کو اعمال کرنے سے پہلے ایمان کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، ورنہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی مومن کی صفت بیان کیا، متقی کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا یہ پہلی صفت ہے، یہ پہلا جو فرض ہے نماز، اس کا تذکرہ ہوا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری صفت بیان کی کہ اللہ کی دی ہوئی رزق سے، چیز سے اسی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جسے مومن کی صفت ہے، جو حاصل میں مومن ہے اس طرح کے وہ کام کیا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے خرچ بھی کریں گے۔ تو آپ کو ان اوصاف میں ڈھالنا ہے نا، قرآن آپ متقی ہو تو تقویٰ کے جو اوصاف بیان کیے جا رہے متقیوں کے، ان اوصاف میں خود کو ڈھالنا ہے۔ تو آپ اللہ کے پر ایمان بھی رکھتے ہو، نماز قائم رکھنا اس پہ آپ کوتاہی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وصف کو بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کرو، تب جا کے حقیقی معنوں میں آپ کامل اور مکمل مومن ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، میری راہ میں۔ تو یہ زکوٰۃ ہو گئی، صدقات ہو گئے، جو زکوٰۃ و صدقات آپ خرچ کرتے ہو خدا کی بارگاہ میں، یہ بھی مومن کی صفت اور اوصاف میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ چلیے اس کے بعد اگلی صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور صفت دیکھو آگے بیان کیا، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اے محبوب اس پر جو آپ پر نازل فرمایا، یعنی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، یعنی کتاب مبارک قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جو نبیوں پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن کی صفت ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے ہم کو قرآن کی حقانیت کو تو ماننا ہی ہے، قرآن سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام تھے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کو بھی آپ کو ماننا ہے۔
تمام نبیوں کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا ہے، تمام رسولوں کی رسالت پر بھی ایمان لانا ہے، اور ان کی پر جو کتابیں نازل ہوئی اس کتاب کو بھی ماننا ہے۔ یہاں پہ اسے پتہ چل رہا ہے وما انزل من قبلک، اے محبوب جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے۔ تو یہ سارے مومن کے اوصاف ہیں۔ چلو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اگلی صفت آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، روز جزا پر وہ یقین رکھتے ہیں، اذعان اعتقاد سچے دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آخر میں اس کو پھر کیوں بیان کیا کہ آخرت کے دن پر اس کو یقین رکھتے ہیں مومن کی صفت میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جو تھے، مکہ کے جو کفار تھے، ان کو اس بات سے چڑ تھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ وہ اس بات کے تصور اور امیجن نہیں کیا کرتے تھے، ان کا تک انسان آیا مرا کھایا پیا ختم ہو گیا، تو اس بات کو انکار کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ تو اسی کی تردید کے لیے اور تاکیداً یہ اللہ رب العزت نے مومن کے اوصاف میں سے یہ بھی بیان کر دیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یعنی روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف مومنوں کے ہو گئے۔ پہلی صفت بیان کی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت قرآن اور قرآن سے پہلے دیگر کتب پر ایمان لاتے ہیں، پانچویں صفت آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے، اب اس کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے۔ یہ جو اوپر چیزیں ذکر کی گئی جو لوگ کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہے، فلاح یاب ہے، وہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تو اوپر جو اوصاف ذکر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف جو بیان کیے، ان اوصاف میں آپ کو ڈھالنا ہے، اور اس طور پر اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق ڈھالنا ہے، تب جا کر آپ صحیح اور کامل مکمل ایمان والے ہوں گے۔ بس سورۃ البقرہ کے ایک حدیث سن لیجیے، فضائل۔ سورۃ البقرہ یہ جو آپ نے پڑھی، اس میں کل 286 آیتیں، بس 286 آیت، لیکن اس کے معنی کتنے وسیع ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا کہ اس سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے 1000 کام کرنے کا، 1000 نواہی ہے، یعنی 1000 کاموں سے منع کیا گیا ہے، اور 1000 حکم ہے، حکمت کی نصیحت کی باتیں ہیں، اور 1000 خبریں ہیں۔ آیت ہے 286، اور اتنی چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن کی معنی بہت وسیع ہے۔ جس گھر میں یہ سورت یعنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی اور تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے